تکلیف نہ سمجھے سید آگے آ جائے تھوڑا سا آگے ماحول بن جائے گا نہیں اندر آ جائے پر جگہ ہے کہ محمد قرآن کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رہنے والوں جس پر یہ حسین نے سجدے میں سر دے دیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایمان نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری اللہ صلی اللہ یا ربا محمد وآل محمد یا ربا محمد وآل محمد واجل فرجم درود با جماعت کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ آغاز کرنے سے پہلے 4 مصرع میرے ذہن میں آگے موضوع میرا نہیں ہے اس ماحول میں دیکھتے ہوئے تو بارہ مگا رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اس ماحول میں دیکھتے ہوئے میں 4 مصرع پڑھنے لگا جو ماحول بنا ہوئے یاسر مجھے حقیر نہ سمجھو حوث کیا کریں تو ہمیں تھوڑا نہ سمجھو ہمیں کم نہ سمجھو میں آپ سب کو ربانی علی کی طرف سے کہہ رہا ہوں مجھے حقیر نہ سمجھو بابا جی حوث کیا کریں تو میرے مزاج میں گھر خود سری نہیں ملتی مصر کے سید اندازہ ہو جانا میں گل کے لیے کرنے کا مجھے حقیر نہ سمجھو حوث کیا کرندو میرے مزاج میں گھر خود سری نہیں ملتی میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی جنت مان گئی سید اور جنت مان گئی یقین جانیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھ لے اقبال اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ سبحانہ وتعالی فی موقع میں کتاب علم مبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیت ولیطہرکم تطہیرا دعا کر رہا ہوں بانیان کا اس پرشور دور میں عزاداری کا منعقد کرنا جتنے مومن جس مقام سے چل کر آئے آپ کا چل کر آنا لنگر نیاز کوشش خواہش اخراجہ محمد و آل محمد کا اللہ سیاراتوں کو ستاروں سے تلاش دینے والا اللہ سیرا کے سکند کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ دشت کو پانی پانی کو روانی روانی کو جوانی اور جوانی کو بھی کہانی عطا کرنے والا اللہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا اللہ محمد و آل محمد کا اللہ پنجتن پاک کو خلق کر کے پھر ان کو غور سے اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ دعا کر رہا ہوں مالک اپنی پاک بارگاہ میں یہ حاضر قبول منظور قرآن ممبر پہ واجب نہیں ہوتے سمجھ کے بات کیا کرتا ہوں کہ مولا اس بار میں حاتم ہاتھی کو بھیج جو زمانے کو آ کے بتائے علی مستحب نہیں علی واجب ہوتا ہے ضرور واجبات ماحول ہی کچھ ایسا بنا ہوگا گفتگو کرنے لگا ہوں نہ زیادہ دیر آپ کے درمیان بھائی بہن ہے ملک کا ایک بہترین مدہ میرے باپ پیدا ہوا شاہی دنیا کا ایک بہترین بادشاہ میرے باپ لفظ پہلا کہنے لگا ہوں مولانا صاحب دل میں اتر آئے تو رام نبی حق میں دعا کیجیے گا بابا جی لفظ کہنے لگے اس پوری کائنات میں چچا جی دل میں اتر تو رام نبی حق میں دعا کیجیے گا اس پوری کائنات میں
جس کے در کی کنیز کے اختیارات کم از کم جبرائیل سے بڑھ کر اور اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیا کہنے آپ بھائی آپ کو سلام ہے، یہ اٹھے ہوئے آپ کو سلام ہے. تم اتنا بول رہے اس ماحول میں میں سلام کر رہا ہوں. چلو جو بندے ابھی بھی منصائی نہیں سمجھ سکے میں بات نہیں کرنے لگا ہوں. اس پوری کائنات میں جس کے در پہ مہاری دینے والا کم از کم سلیمان و منی اہل بیت کلائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سلام کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے. اچھا تو مولوی صاحب جی یہ سلمان کرتا کیا تھا؟ مرشد صبح فجر کی نماز پڑھتا، بطول کے دروازے پہ آ کے سجدہ کرتا. لو بابا صاحب جی اس کی کیا روٹین تھی؟ صبح فجر کی نماز پڑھتا، بطول کے دروازے پہ آ کے سجدہ کرتا. ایک دن، 2 دن، 3 دن جب مسلسل بھائیجان سلیمان کی جو روٹین بنی نا، سلیمان صبح فجر کی نماز پڑھ کے بطول کے دروازے پہ سجدہ کرتا. یا ایک دن سلیمان فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبی سے باہر نکل آتا، پیچھے سے محمد مصطفیٰ کی آواز ہے سلمان جیوار سے قرآن. سلمان جاتا کہاں ہے؟ لمبے قدموں میں بندہ آگے بڑھے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے. آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے. بندے کے دل میں بطول کی عزت ہونا، بندہ چپ کر کے بیٹھ نہیں ہو سکتا ہی نہیں. آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے. کائنات کے بادشاہ محمد مصطفیٰ مسکران کہتے ہیں سلمان کے ماجرا کیا ہے؟ سلمان قدموں میں گر پڑا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا مولا میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے سجدہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں سمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر وہاں سجدہ قبول کروانا ہے تو اس در پہ جھکنا واجب ہے. اگر وہاں سجدہ قبول کروانا ہے. دو چار مصرے پڑھنے لگا، اسی سے کسی میں نے آغاز کرنی، میں نے آگے پڑھنے کے نہیں پڑھنی. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں. جب بندہ نماز نہیں پڑھنا انہیں بولنا نہیں. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. اتنے پورے شوق دور میں تم اتنا بول رہے تمہیں درام نبی و سلام ہے. بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں، یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں. اور دے بطول چلا کے جس نے نماز پڑھی میں اس پہ بیچ کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. اچھا گل نہیں کرنا چاہیے، سونا بولے. تمہیں بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں؟ ذاکر صاحب میں بتانے لگا ہوں بطول کسے کہتے ہیں. جو وجود میں امیر دیکھنا تمہیں اس پوری کائنات میں جو وجود میں باپ سے پہلے اسے فاطمہ کہتے ہیں. میں گل کیا گیا، میں موڑا جانے گل کیا گیا. وجود میں باپ سے پہلے، ظہور میں باپ کے بعد جو باپ کی خلقت کا سبب بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا بابا جی مرزا جی کچھ بندوں نے نا مجھے یوں کر کے دیکھا، کیا تم نے حدیث قدسی نہیں پڑھی؟ اللہ حبیب سے فرمایا لو لا لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا. اور یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا کچھ ہے. پتہ نہیں اس کے کچھ میں کیا کیا کچھ ہے. بولو تمہیں حسین کا واسطہ ہے. محمد مصطفیٰ کا یہ سننا تھا، کائنات کے بادشاہ مسکرائے حبیب ناز نہیں کرنا. لولا علی لما خلقت، اگر علی کو نہ بناتا علی باپ کو بھی نہ بناتا. اگر علی کو نہ بناتا حبیب آپ کو بھی نہ بناتا. جب کائنات کے بادشاہ مجھے ممبر حسین بادشاہ کے دوسرا میں اگر انعام کو سے جملہ نہ پڑھا ہو بولو تو محشر تیرا ہاتھ ہو میرا گریبان ہو تو نہ بول میرا اپنا مقدر ہے میرے اپنے نصیب ہے. آواز پروردگار ہے. علی اور محمد محسوس بھی نہ کرنا، ناز بھی نہ کرنا. لولا فاطمہ تو دماغ خلق تجھما، اگر فاطمہ نہ بناتا محمد آپ کو بھی نہ بناتا، علی آپ کو بھی نہ بناتا. میں 4 مصرے پڑھنے لگا. ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات، امکان کا وجود ہی صحرا کی بیک ہے. ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات، مرشد امکان کا وجود ہی صحرا کی بیک ہے. اور ہوتے نہ گر علی تو نہ تھا کف بطول کا، بعد از خدا حسین کی مانا
چلو اچھا اردو میں قبلہ کسی لفظ کو جاننے کے لیے نا 3 لغت ہے مرشد، 3 لغت ہے کسی لفظ کو جاننے کے لیے. پہلا یہ کہ جو سماج نے اس کے علاقے نے بنایا ایک لغت، ایک وہ لغت جو اس لفظ سے معنی سے تعلق رکھنے والے دین نے بنایا. 2 لغت ہو گئے، ایک اس سماج سے تعلق رکھنے والے دین بنانے والوں نے بنایا. 3 لغت، سماج کا لغت، دین کا لغت، دین بنانے والا لغت. میری فاطمہ کا، میری بی بی کا لقب ہے فاطمہ صلوات اللہ علیہا. مرشدان مسجد سے لے کے لسان العرب تک کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ قبول کر کے کرام نے کوئی لفظ تیرے حوالے کرنے جا رہا، تو نہ بول، تیرا اپنا مقدر ہے، میرے اپنے نصیب ہے. اردو لغت کی بات نہیں کر رہا، عربی لغت کی ذمہ داری قبول کے کرنے جا رہا ہوں. میری طرف دیکھنا، دنیا میں بھائی سماج میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی لب کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، خوشامد کی جملہ کہوں، مجھے یہی ممبر میں موت آ جائے. دنیا میں سماج کے لغت میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، اور دین کے لغت میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. بولو تمہیں حسین کا بات ہے، آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. اب جہاں سے لے کے وہ آخری وقت تک جو بطول کے بیٹے کا صدقہ کھاتا ہے اسے واجب نہیں ہو، جب سمجھ کے کہہ رہا ہوں تو نہ بول، تیرا اپنا مقدر. دنیا کے لغت میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، اسلامی آج کے لغت میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میری معصومین کے لغت میں سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں. سمجھنا آنے والی کو لو. میں 4 مصرے پڑھنے سے میں بھجن اتنا زیادہ جب سے میں مسلمانوں کی مسجدوں میں سے سنتے آ رہا ہوں، مسلمانوں نے میرے محمد کی شان میں آخری فکرہ کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نا. اب مجھے مشرک کو گالی کو نشانی کو ذرا اپنا مطلب میرے اپنے نصیب ہے. میں کہوں شیخ مرکزی خیال حدیث ایک ہی ساکا زمین میں بیٹھ کے سننا ہے، آسمان کی بلندی میں جانا ہے، یہ تیرا اپنا مقدر ہے، میرے اپنے نصیب ہے. یہ مرکزی خیال حدیث اقتصاد کا ہے، اس شروع انہی سے ہوئی قصہ مختصر، اور امہ بھی حق کہہ کے محمد نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اچھا بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں؟ مرشد بتاؤں بطول کسے کہتے ہیں؟ اللہ میں آپ پڑھنے لگا. میرے جو نظر حسین نواز ہے، آؤ لو بابا جی میں نے یہ محنت کی ہے، کوئی میں سیڑھی رکھنے لگا، محنت کرنے لگا. اے پتر دے آگے دعا کرنی ہے، پتر نہ ڈاڈا کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ آؤ میں نے بی بی قسم پڑھنے ہیں، تو زمین پہ بیٹھ کے سننا ہے، آسمان کی بلندی پہ جانا ہے، یہ تیرے پہ فیض ہے، تو کتنا بولے گا کتنا نہیں بولے گا. کون فاطمہ؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مخدومہ حجت طہیر فاطمہ، معصومہ صفوت تنویر فاطمہ، مادر معصوم فاطمہ، مادر مظلوم فاطمہ، دختر نیک معصوم فاطمہ، مجل اللہ اعزاز فاطمہ، تیار ہے فل کے قبول فاطمہ، صدار ہے بنت رسول فاطمہ، قضاء احمد فاطمہ، بذات محمد فاطمہ، مایہ نبی فاطمہ، سرمایہ علی فاطمہ، خاصہ مستورات فاطمہ، خلاصہ کائنات فاطمہ. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، راضیہ فاطمہ، مرضیہ فاطمہ، مقدسہ فاطمہ. تمہیں حسین کا واسطہ ہے کہ مجھے تمہیں کیا کرنا، تمہیں علی کا واسطہ ہے. مقدسہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، خورشیدہ فاطمہ، شرافت کا تاج جس کے سر پہ سجے وہ فاطمہ، ماہ برج و طہارت فاطمہ، عصمت نیجر چرخ کرامت فاطمہ، میوہ نخل و جلالت فاطمہ، مادین جود و مرفت فاطمہ، مقصد فیض و ثقافت فاطمہ. کون فاطمہ؟ نور دیدہ بہترین کائنات فاطمہ، مرکزی دائرہ مذکورات فاطمہ. کون فاطمہ؟ عالمہ فاطمہ. تمہیں حسین کا واسطہ میں تو دیکھنا وہ فاطمہ جو حجت اللہ بھی ہے، احمد اللہ بھی ہے، بقیت اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، زوجہ ولی اللہ بھی ہے، کلمت اللہ التامہ ہے، حجاب اللہ المرگہ ہے، نبت و ابیہا ہے، سیدت الکبرا ہے، کلمت التقویٰ ہے، زہرت الزہرہ ہے، قرۃ الحرہ ہے، قرۃ الحرہ ہے. تمہیں حسین کا واسطہ ہے، عرفت اللہ ہے، معرفت اللہ ہے، سیدت
ایمان ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے رحمت والو جس کی سیرت سورہ قرآن میں نظر آئے, جس کی شادی سورہ رحمان میں نظر آئے, جس کا بڑا حسن ہو چھوٹا حسین ہو, جس کی شان میں نازل مانا جل بحرین تمہیں علی کا واسطہ ہے, جس کی شان میں نازل مانا جل بحرین ہو, جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو تو ہو تو بدر کو دیکھو, جس کے گھر کی ثقافت دیکھنی ہو, جس کے ثقافت کا دہر میں سورہ دہر چرچا کرے, جس کی مادر اسلام پہ اپنا خرچہ کرے, جس کی مادر اسلام پہ اپنا خرچہ کرے. کون فاطمہ؟ عصمت کا اظہار فاطمہ, عظمت کی بلندی فاطمہ, اللہ کی کنیزِ خاص فاطمہ, اللہ کی کنیزِ خاص فاطمہ. فرشتے جس کے گھر کی چاکری کے لیے اپنا فخر محسوس کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کون فاطمہ؟ الحمد کی کرن فاطمہ, والناس کی صبح فاطمہ, الحمد کی کرن فاطمہ, والناس کی صبح فاطمہ, شافعین کے گھر کی زینت فاطمہ. کون فاطمہ؟ جو سیدہ بھی ہے, عالمہ بھی ہے, ساجدہ بھی ہے, شافیہ بھی ہے, شہزادی بنت نبی فاطمہ. پورا پردان کے کھڑا ہو جائے, میرے لفظوں کی قیمت کوئی نہیں ہے. شکل پسری میں آگے جبرائیل قرآن نبی کو دان تھے, قرآن نبی دان کا حقدار نہیں ہوتا. کون فاطمہ؟ شہزادی بنت نبی فاطمہ. ہم شکل نبی فاطمہ, ہم کردار نبی فاطمہ, ہم رفتار نبی فاطمہ, ہم گفتار نبی فاطمہ. اور رحمت والو اتنا عظیم نبی کہ اللہ قرآن میں کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی جس کی آمد پر 1,23,999 نبی تعظیمن کرے ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد جس کے آنے پہ واجب سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں اگر صاحب خود بری تو لے آؤ, فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. ارے ہم اگر کہتے ہو نبی کی 4 بیٹیاں تو بسم اللہ مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. کروں بھائی ٹائم ہے چلو دارس تو شاعرین طریق بنانے والے طریق دان نے عورت کے 3 نقاش بتائے. اچھا یہ میں نے بتایا, میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. 2 بھی ہو سکتے تھے, 4 بھی ہو سکتے تھے, یہ 3 ہی کیوں؟ یہ 3 ہی وجن کیوں؟ اس نے کہا 3 نقاش ہیں. پہلا, عورت ناقصۃ العبادت ہے. عورت کی زندگی میں جنہا ہون بندہ کرنا بولے گا تراب نبی اس کو سلام کرے گا, کیونکہ داد والے جملے میں نے کہہ دی. اب صرف سلام کرنے لگا ہوں, کچھ دینے لگا ہوں. سید اللہ شاعرین کہ عورت ناقصۃ العبادت ہے. عورت کی زندگی میں کچھ لمحے ملک صاحب ایسے ہوتے ہیں جب وہ عبادت نہ کرے تو ثواب ہے. بطول کے گھر میں کنیزوں کی بھی نمازیں پوری ہے. کنیزوں کی بھی نمازیں پوری. عورت ناقصۃ الفراست ہے. لوگ طے کر کے بیٹھو صاحب نے کیوں نماز سننا. سید عورت ناقصۃ الفراست ہے. مجھے ممبر حسین بازی کے سمے میری بیوی کا قصہ اتنا بڑا تھا, اللہ نے محمد جیسے بادشاہ کو بیٹے دے کے واپس لے لیے تاکہ بطول کا ورثہ تقسیم نہ ہو. محمد جیسے شہنشاہ. 2 عورت ناقصۃ العقل ہے. آج دن کون سا بجا؟ ہفتہ
صبح سا اتوار پیر کو جا کسی نے کچھڑی چاہیے قانون کیا ہے ایک مرد دو عورت گواہی برابر لوگ میں کل اتنی مٹی کرنے کا بابا زین شاہ جی اگر اس سے پہلے سنی ہو تو بیچ کنا بولیے گا تو آپ نبی کا حق میں دعا دور کیجیے گا مجھے ممبر حسین باسی قسم ہے ایک مرد دو عورت گواہی برابر اور شعور میں آتی ہوتی ہے مرد شعور میں پورا ہوتا ہے مجھے ممبر حسین باسی قسم ہے نام مولوی کے سر میں قرآن رکھ اور اس سے پوچھا اس سے جا کے پوچھ تو سی تجھے شرم نہیں آتی بطول کتنی سچی ہے میدان مبالغہ کا ہے مجھے 20 منٹ بعد اس بندے نے میں حجم نہیں سمجھا چلا وہ گھر جا کے بیٹھ کے سوچے جناب نے کی پڑھ کے کیا لیکن وہ عقل کی جاگیر پہ ایک پہلی فاطمہ کر علی کے شد اللہ کی حد علی فاطمہ اور صدق میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن 4 مردوں کے برابر ہی کر گئی جس دروازے پہ جبرائیل آئی تھی لے کے آتا تھا نا مسلمانوں نے اسی در کو بطول کہتی رہی ہے یا علی میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے مجھے مارا تھا ملک صاحب میں جملہ کہہ گیا وہاں بندے نے سنیا کوئی نہیں ہوں جس دروازے پہ جبرائیل بابا محمد شاہ جی آئی تھی لے کے آتا تھا مسلمانوں نے اسی در کو آگ لگا دی پیغمبر میدان مبالغہ میں آئے یا عیسائیوں کا سردار جو پاتری تھا نا دور سے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا سر کو جھکا لیا تب سے نیچے گر پڑا آج تک سے پوچھا محمد کے ساتھ کتنی فوج ہے کسی نے کہا فوج تو کوئی نہیں ہے ایک بچہ سینے سے لگایا ہوا ہے ایک بچہ انگلی کے ساتھ چل رہا ہے ایک پردہ دار بی بی ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے چیخ نکلتی پادری کی کہتا ہے پھر زمین کی ہلتی ہے کہتا ہے تو ہمارا پادری ہم کوئی مسلمان ہے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم نے محسوس یہی کیا ہے جب وہ پردہ دار بی بی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا نا تو زمین کیا اللہ کا عرش بھی ہلتا ہائے کرتے ہیں ہم ایک گروپ کا جملہ کہتے اللہ کا عرش بھی ہلتا چیخ نکل کی پادری کی کہتا محمد کے ساتھ جھگڑا کرنا ورنہ قیامت تک تمہاری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی کہتا ہے کوئی کیسا پادری ہمیں جنگ کے لیے لے آئے یہاں کہ کہتا ہے محمد کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا کہتا ہے میں محمد کے ساتھ مبالغہ بھی کرتا بابا جی کہتا ہے میں محمد کے ساتھ جنگ بھی کرتا اگر یہ بی بی سامنا ہوتی کہتا ہے اس بی بی کی عظمت کیا ہے کہتا ہے اس بی بی کی عظمت میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہے جو محمد مانگے محمد کو دے دے یا رب قرآن میرے سر پہ پتہ نہیں کیسے بغیر تو مسلمان تھے 3 گھنٹے 58 منٹ چھپ کر کے کھڑی رہی محمد کی بیٹی کسی نے اتنا نہیں پوچھا بطول تھکی ہوگی بیٹھ جا بسم اللہ مندر اڑا تیرا 6 ماہ سال ولایت کا روک کے فرماتے ہیں ہماری کم نے اس طرح رویا کرو جس طرح کہ نبی نور ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بال گول کے روتی ہے کسی نے اتنا نہیں کہا بابا مرشد جی بطول تھکی ہوگی بیٹھ جا ظالم کہتے ہیں محمد کی بیٹی کیا لینے آئی ہے آیا محمد کی بیٹی تیری غربت بی بی نے بلا تشکیل مرشد کام تو ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بی بی نے کہا میں بابا کا حق لینے آئی ہوں حق کا نام آنا تھا تم ماتم نہ کر تیری اپنی مرضی میرے اپنے مقدر ہے حق کا نام آنا تھا بھائی جان 3 گھنٹے دربار میں سند پھرائی جاتی رہی دیکھو محمد کے دستخط ہے یا نہیں دیکھو محمد کے دستخط ہے نہیں بطول اکیلی کھڑی رہی 3 گھنٹے کے بعد یوں چل ایک بندہ تک سے اترا بطول کے سامنے کہتا ہے بطول کے محمد کی سند ہے بی بی کہتی ہے ہاں میرے بابا محمد کی سند ہے اس نے بطول کے سامنے سند کو پھاڑنا شروع کیا سند کے ٹکڑے کرنے شروع کیے زمین پہ بیٹھے کوئی ٹکڑا حسن نے اٹھایا کوئی ٹکڑا حسین نے اٹھایا بی بی رو رو کہتی ہے حسین دیکھ لے کل کو کسی کے ٹکڑے ہو جائے کوئی اس طرح چن دے بسم اللہ کل کو کسی کے کتنی عمر ہے بی بی ساری زندگی کتنی ہے 17 سال مجھ سے کچھ نہیں بابا کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنی دیر زندہ رہی ہے 90 دن یا 95 دن بھائی جان آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کی قسم ہے مجھے جب دربار کی تھی نا سر کے بال سے آتے سر کے بال سے آتے
کمر سیدھی تھی. اللہ جانے بطول کو 3 گھنٹوں میں کیا ہوا. بطول دربار سے ہو کے گھر واپس آئی, مصلی عبادت پہ آ کے بیٹھی. طریقے کی 4 سال کی بیٹی پیچھے آئی, کمر پہ ہاتھ آیا, کمر ہلا کے کہتی ضعیفہ یہ میری اماں کا مصلی ہے. محمد کی بیٹی رو کے کہتی ہے اور زینب مجھے پہچان, اور میں تیری ماں جا رہا ہوں. ابھی بھی رو کے کہتی ہے اماں جی کیا ہوا. اماں جب دربار گئی تھی, اماں سر کے بال سیاہ تھے, اماں کمر سیدھی تھی. اماں یہ 3 گھنٹوں میں کیا ہوا, جملہ میں چھوڑو تمہیں حسین کا واسطہ میری طرف دیکھنا. اماں سر کے بال سیاہ تھے, اماں کمر سیدھی تھی. بی بی رو کے کہتی ہے بیٹی زینب میں دربار سے ہو کے آئی ہوں, اور لاہور امن والا دربار کا نام آنا تھا. بی بی روتی روتی مٹی میں بیٹھ گئی. رو کے کہتی ہے اماں جب پتا تھا نا حق نہیں ملنا تو دربار ضرور جانا تھا. اس وقت محمد کی بیٹی رو کے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹی ہر کوئی یہ جملہ کہ تو نے آئندہ کے بعد یہ جملہ نہیں کہنا. آواز اماں میں نے کیوں نہیں کہنا, آواز زینب بیٹا سن. جب میں دربار گئی تھی نا میرے ساتھ حسن بھی تھا اور میرے ساتھ حسین کا تھی نا, میرے ساتھ حسن بھی تھا, میرے ساتھ حسین بھی تھا. فضا جیسی کنیز تھی, چچا سلمان جیسا نوکر تھا, اور میرے سر پہ چادر تھی. لیکن جب تو دربار جائے گی نہ حسن ہوگا اور نہ حسین ہوگا, نہ فضا جیسی کنیز ہوگی. آواز آئی نہ چچا سلیمان ہوگا, ہاتھ بسے گردن بسے ہوں گے, اور کبھی کسی دربار